سیکریٹریٹ کے شہید کردہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر کرنے کا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان کو تیقن دیا کہ دونوں مساجد کے درمیان زمین پر امام اور مؤذن کے لیے کوارٹرز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ R&B منسٹر وی پرشانت ریڈی کو ہدایت دی کہ وہ اکبر الدین اویسی سے مشاورات کرتے ہوئے 1500 گز پر دونوں مساجد اور کوارٹرز کی تعمیر کا نقشہ فی الفور تیار کرے۔ اس اجلاس میں مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید قبول بادشاہ ستاری، مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی، مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی، مولانا حامد محمد خان، مولانا ضیاء الدین نیر، مولانا رحیم الدین انصاری، اسماء زہرا، اظہر الدین، اسد الدین اویسی، مولانا مفتی عبد المغنی، اکبر الدین اویسی اور CM KCR کے ساتھ ہوم منسٹر محمود علی، R&B منسٹر وی پرشانت ریڈی اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ ایک زمانے کے بعد یہ ایک خوش آئند خبر ملی ہے کہ شہر حیدرآباد اور ریاست میں ایسے پیٹرول بنکس جو ریڈنگ میں الٹ پھیر کرتے ہوئے عوام کو سفید پوش انداز میں لوٹ رہے تھے، ان کے خلاف میں ابھی تلنگانہ اسٹیٹ پولیس جاگ گئی ہے اور ڈپارٹمنٹ آف لیگل میٹرولوجی کے کنٹرولر اور لیگل سیل کی مدد سے سائبر آباد کے SOT کے عہدیداروں نے سافٹ ویئر کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ICs میں الٹ پھیر کرنے کے بعد عرصہ دراز سے مکمل ریڈنگ کے ساتھ کم پیٹرول ڈالتے ہوئے عوام کا کروڑوں روپیہ لوٹ چکے والے پیٹرول بنکس کے خلاف میں دھاوے کرتے ہوئے اس طرح کی کھلی چوری کرنے والے 11 اور آندھرا پردیش کے 22 پیٹرول بنکس کو سیل کر دیا ہے۔ یہ چوری اعلانیہ اس طرح سے کی جاتی تھی کہ ہر 1000 ml پر 2 تا 3% پیٹرول عوام کو کم ملتا تھا۔ ساتھ ہی اس موقع پر وہ تاریخی جملہ بھی ذہن میں گونج کر رہ گیا ہے کہ رشوت لے کر اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو رشوت دے کر چھوٹ بھی سکتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت اٹالہ راجندر نے آج کیمپ آفس کے وزٹرز میں واضح کیا ہے کہ جب تک لوگ صاف صفائی پر قطعی توجہ نہیں دیں گے تب تک ماحول سے بیماریوں کو دور کرنا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے اس موقع پر ڈینگو، ملیریا، چکن پاکس اور دیگر جراثیمی بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے ہیلتھ ٹپس دیے اور یہ بتلایا کہ حکومت کی صاف صفائی کے اقدامات سے سال رواں میں ایسے بیماریوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے۔ شہر اور ریاست میں کارپوریٹ ہاسپٹلز کی جانب سے کورونا پیشنٹس کے علاج و معالجے میں زبردست گڑبڑیوں کے سینکڑوں واقعات کے چلتے شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ علاقے میں واقع یشودا ہاسپٹل کی بدقسمتی تھی کہ ایک BJP لیڈر کی رشتہ دار شویتا نامی خاتون کے علاج و معالجے میں بھی عام لوگوں کی طرح اس کے مرنے کے بعد 29 لاکھ کا بل بنا دینے کی بات سامنے آئی ہے۔ یہی نہیں، BJP لیڈر کا الزام ہے کہ اس کے مرنے کے ایک دن بعد 1 لاکھ کا اضافہ کرتے ہوئے اس بل کو مزید بڑھا دیا گیا، لہٰذا مرنے والی شویتا کے شوہر پر یہ بل ادا کرنے پر زور ڈال دیا گیا۔ لیکن BJP لیڈر نے آج اپنے بہت سارے حامیوں کے ساتھ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دھرنا دیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ عوام ابھی کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی سے جٹ کر اپنی آواز اٹھائے، تب تک ڈاکٹری پیشے کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں سدھریں گے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتلایا کہ تنظیم کی جانب سے ریاست و شہر کے وقف جائیدادوں، قبرستانوں کے تحفظ، میتوں کے لیے موبائل غسل خانے و منتقلی کے لیے سواریاں، کفن دفن کے انتظامات، قبور کی جگہوں کی فروختگی کے خلاف امام و مؤذن کے ماہانہ اعزازیے کی اجرائی اور فلاحی و رفاہی خدمات پر غیر مؤثر عمل آوری کے ضمن میں صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم سے وقتاً فوقتاً نمائندگیاں کی جاتی رہی ہیں، لہٰذا بورڈ کی کارکردگی کو مؤثر اور بہتری پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کی جاتی رہی ہے۔ تاہم موجودہ ماحول میں مسلمانوں کے بنیادی اہم مسائل کے حل کے لیے بالآخر ریاستی وقف بورڈ نے اپنی بے حسی اور غفلت سے بیدار ہوتے ہوئے بروز پیر دفتر ریاستی وقف بورڈ میں اجلاس کے انعقاد عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے آج میڈیا کو اس سے واقف کروایا اور بتلایا کہ کونسل کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر مثبت نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس کے ثمرآور نہ ہونے پر سینٹرل وقف کونسل سے رجوع ہونے کا انہوں نے ارادہ بھی پکا کر لیا ہے۔ صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ و نائب صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی
مولانا سید حامد حسین شتاری نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتلایا کہ تنظیم کے قیام کا مقصد ریاست و شہر کی وقف جائیدادوں کا تحفظ اور آمدنی سے فلاحی و رفاہی خدمات پر مؤثر عمل کی نشاندہی و عمل آوری کے لیے نمائندگی کرنا ہے۔ انہوں نے صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم سے مطالبہ کیا کہ وہ محکمہ انڈومنٹ کی طرز پر جائیدادوں کے لیے مسلمانوں کو ترجیح دیں، مسجدوں کی بازیابی کروائے، عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی مؤثر پیروی کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹس کا تقرر عمل میں لائے۔ انہوں نے ضمن میں مزید بتلایا کہ 7 سپٹمبر بروز پیر وقف بورڈ میں مختلف مسائل کے حل کے لیے سنی علماء بورڈ کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ امید کی ہے کہ مطالبات پر مؤثر عمل آوری ہوگی۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے بھی اس سلسلے میں عوام کو واقف کروایا۔ شہر حیدرآباد کے ضیا گوڑا کے ٹی آر ایس کارپوریٹر مترا کرشنا نے آج اپنے حلقے کے دیرینہ مسائل جو کووڈ-19 کے ماحول میں رک سے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں جلد سے جلد نپٹانے پر زور ڈالا۔ ساتھ ہی علاقے میں ڈبل بیڈ روم اسکیم کے مکانات تعمیر کیے جانے والی سڑک کے تعمیری کام کا جائزہ بھی لیا۔ شہر اور ریاست میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن 4 کے ماحول کے چلتے مرکزی حکومت کے اقدامات کے تحت ریاستی حکومت نے شہر کی جامع مساجد جیسے باغ عامہ کی شاہی مسجد اور حیدرآباد دکن کی تاریخی مکہ مسجد میں ابھی نمازیں ادا کرنے کے لیے 50 مصلیوں کی تعداد مقرر کی ہے، جہاں عرصے دراز سے نمازیں بالکل بند تھیں اور لوگ ریاست کشمیر کا رونا روتے رہے تھے۔ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد سے خبر ملی ہے کہ وہاں کے نواب پیٹا زون کے موضع کاڑی چارلا کی ساکن ایک 16 سالہ منسا نامی نوجوان لڑکی نے اپنے ہی گھر میں رسی سے لٹک کر پھانسی لے لی ہے۔ مہلوکا کے رشتہ داروں نے پولیس کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے بتلایا کہ عرصے دراز سے گاؤں کا ہی ایک لڑکا اسے ہراساں کرتا رہا تھا۔ پولیس نے کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کیپٹن اتم کمار ریڈی نے آج ایک پریس میٹ میں ٹی آر ایس گورنمنٹ پر الزام لگایا کہ ریاست میں عوام کی صحت کا نظام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور ریاستی وزیر صحت ایٹالہ راجندر وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو چھوڑ کر سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کمیشن کی بنیاد پر بڑھاوا دیتے آئے رہے ہیں، لہٰذا کووڈ-19 وائرس والے ماحول میں عوام کی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کی جانب سے پچھلے 10 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف سرکاری دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لینے کے بعد آج سجائی گئی فوٹو ایگزیبیشن والے موقع پر انہوں نے میڈیا کے ذریعے اپنی یہ وزندار بات بتلائی۔ تلنگانہ کے سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج گاندھی بھون کے ایک پریس میٹ میں ٹی آر ایس حکومت سے مطالبہ کیا کہ کووڈ-19 وائرس کے مریضوں کے علاج و معالجے کو آروگیہ شری اسکیم کے تحت لایا جائے، کیونکہ حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی عوام بھوک مری کا شکار بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی وزارت صحت کو مؤثر بنانے کے لیے مزید فنڈز کی اجرائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ آگے اس موقع پر انہوں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ عنقریب کانگریسی لیڈرز ریاست میں عوام کی گرتی ہوئی صحت و علاج و معالجے میں بے پرواہی پر ریاستی گورنر اور اسمبلی کے اسپیکر پی سرینواس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یادداشتیں پیش کریں گے۔ ساتھ ہی عوام کے یہ مسائل اسمبلی سیشن میں بھی اٹھانے کی بات انہوں نے دہرائی ہے۔ تلنگانہ لیجسلیٹو کونسل کے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن محمد علی شبیر نے آج ایک پریس میٹ میں سیکریٹریٹ کی منہدمہ مساجد و مندر کے دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کیے جانے کے عوام کے مطالبے پر سی ایم کے سی آر کا پرگتی بھون میں مسلم لیڈروں سے وعدہ ان کے پرانے وعدوں کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس میٹنگ کو حکومت کی دھوکہ دھڑی کی ایک مثال بتلایا ہے اور کہا کہ عوام کے احتجاج کو کچلنے کے لیے ایسی میٹنگ کی گئی ہے اور اس میٹنگ سے سی ایم کے سی آر اور اے آئی ایم کے چیف کی ملی بھگت عوام کے سامنے آئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے آج اپنے محکمے کے بہت سارے اعلیٰ عہدیدار جیسے ایڈیشنل سی پی شکھا گوئل، جوائنٹ سی پی ایس بی ترون جوشی، ڈی سی پی ساؤتھ زون جی بھوپال وغیرہ کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے ساؤتھ زون حدود میں راؤڈی شیٹرز کے حرکات و سکنات کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں محکمے کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات میں مزید اضافے کے تحت بہت سارے اپنے نئے نکات بھی پیش کیے۔
ریاست تلنگانہ کے وزیر وی سرینواس گوڑ نے آج اپنے آفس میں اپنا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگیٹو ثابت ہوا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں شریک ہونے کے لیے سبھی کو اس ٹیسٹ کا لزوم لگایا گیا تھا۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 وائرس کے موجودہ پرآشوب ماحول میں بند کیے جانے والے تعلیمی ادارے جات میں ابھی آن لائن تعلیم شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع نرمل کے ایک چھوٹے سے موضع کی ساکن ٹمریز اسکول کی ایک طالبہ صفا زرین کے سلسلے میں خبر ملی ہے کہ موضع میں نیٹ ورک کے کمیاب ہونے کی وجہ سے اس معصوم طالبہ کو 2 کلومیٹر روزانہ آگے آ کر یہ آن لائن تعلیم حاصل کرنی پڑ رہی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ آن لائن تعلیم کی شروعات سے ہی یہ ہونہار لڑکی روزانہ 2 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں آ کر بحال نیٹ ورک کو حاصل کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کر رہی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آگے چل کر یہ لڑکی سماج میں ضرور اونچائی والا مقام حاصل کرے گی، نہ کہ فیل ہونے کے ڈر سے دیگر خودکشی کرنے والے طلباء کی صف میں آ جائے گی، کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ طلباء نے فیل ہونے کے ڈر سے طلباء برادری کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے اسمبلی سیشن میں شریک ہونے کے لزوم کے تحت آج گولکنڈہ کے ایریا ہاسپٹل میں اپنا کووڈ-19 والا ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگیٹو ثابت ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ ان کی اچھائیوں کا پھل ہے۔ انہوں نے عوام کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اس ٹیسٹ کو ضرور کروائیں تاکہ علاج و معالجے میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ واضح رہے کہ اس ٹیسٹ کو حکومت کی جانب سے مفت کیے جانے سے قبل حکومت نے ہی بہت سارے پرائیویٹ اداروں کو اس ٹیسٹ کی ایک قیمت مقرر کی تھی جو کہ 2500 روپیوں پر مشتمل تھی، جس کی وجہ سے عوام کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ پھر حکومت کے ہی محکمہ برقی نے لاک ڈاؤن میں جلائی جانے والی بجلی کے بلز 20 گنا زائد کرتے ہوئے عوام پر معاشی بوجھ لاد دیا تھا، جس کے خلاف میں سینکڑوں نمائندگیاں کیے جانے کے بعد وہ معاف تو نہیں ہوا، ہاں البتہ اقساط میں ادا کرنے کا موقع دیتے ہوئے عوام پر اپنے بوجھ کو برقرار رکھا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، HP، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد، ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن